وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 23 سے 27 تک آج کا مضمون ہے۔ سامعین کرام، آج کا موضوع قرآن کے احکامات کے سامنے کیا ہمارا رویہ متکبرانہ ہے۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، بے شک وہ بڑی قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 23۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور واضح دلائل کے ساتھ، الی فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا اور ساحر ہے، جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ اسباق گزرے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو تم زمین میں چلت پھرت کرو اور دیکھو کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے حق کی تکذیب کی۔ جب ان کے پاس حق آیا تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق میں ہمیں یہ فرمایا کہ جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا، اس کے دین کو جھٹلایا، اس کے رسول کو جھٹلایا، روز قیامت کو جھٹلایا، جس طرح ہم جھٹلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی ہے۔ انہ قوی، کیوں نہیں، وہ تو قوی اور شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہاں آج مضمون شروع ہو رہا ہے سامعین کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن یہ گزشتہ سے پیوستہ ہی ہے مضمون، یہ الگ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، اگر یہ آیت شروع ہو رہی ہے واو سے، واو کا مطلب اور، یعنی اسی مضمون کا ایک تسلسل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرعون کا واقعہ ہے۔ فرعون کون تھا؟ فرعون مطلب آپ کو معلوم ہے مصر کا حکمران تھا۔ آج بھی اس احرام مصر جو ہیں اس دور کی یاد ہے، اور فرعون کی لاش بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں، اور وہ پڑی بھی ہے آج بھی، ایک نشان عبرت اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا تھا۔ تو ان کا واقعہ ہے۔ اور دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا تھی۔ میں صرف تھوڑی سی اس پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ فرعون جس کا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ کے الفاظ آئے ہیں،
مضبوط بنیادوں والی، یعنی اس کی آپ دیکھ لیں فرعون کی یہ جو اہرام مصر ہے، یہ بھی آج ایک دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے، عقل دنگ ہے، حیران ہے، سائنس پریشان ہے کہ بھئی یہ کیسے انہوں نے یہ بنا لی۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ ان کی طاقت یعنی علم اور طاقت ان کے پاس تھی اور بڑے مضبوط قوت والے تھے فرعون جو تھا۔ اب آپ دیکھیں فرعون کی قوت کا آپ ذرا اندازہ لگائیں، میں آپ کو فرعون کی کہ فرعون کی جو طاقت تھی وہ کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ایک سال جو ہے چھوڑ دیتے تھے، ایک سال جو ہے، کیوں کہ ان کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے، اس لیے وہ لڑکوں کی، یعنی لڑکے تو جنگ کرتے ہیں، بہرحال ان کے پاس قوت ہوتی ہے تو کہیں، اور وہ لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اب آپ کے بیٹے کو کوئی ذبح کرے آپ کے سامنے تو کیا آپ اپنی جان نہیں دے دیں گے اس کے بچاؤ کے لیے؟ لیکن وہ نہیں کر سکتے تھے، اتنی قوت تھی، یعنی اس کا اتنا زور تھا، بظاہر اتنا دبدبہ تھا کہ وہ ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے قتل کر دیا کرتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، آج بھی اس کے سبق میں ہے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، قتل کرو ان کے بیٹوں کو اور عورتوں کو خدمت کے لیے چھوڑ دو۔ تو بہرحال یہ فرعون، یہ نام ہی مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے کتنا رعب اور دبدبہ تھا، رعب اور دبدبہ اور طاقت اور قوت بظاہر ان کے پاس تھی، لیکن ایک یعنی موسیٰ علیہ السلام جن کی کیا حیثیت تھی کہ وہ غلام قوم کے ایک فرد تھے، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام غلام قوم کے فرد تھے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکا، اور وہی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ ان پہ فرعون اور اس کا لشکر جو تھا وہ دریا برد کر دیا گیا، اللہ نے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو اللہ کی طاقت تھی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر تھے، یہ نہیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں کہ فرعون کا واقعہ، فرعون اگر اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکا، یہ شان نزول کے مطابق بھی 590 اس صورت کا شان نزول ہے، تو ان مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے، یہ پہلے بھی ہم نے یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو ہیں کانوا اشد منہم قوہ، وہ زیادہ قوت میں زیادہ تھے، تو جب زیادہ تھے تو ان کی طاقت کچھ کام نہیں آئی، جو ان کی طاقت تھی ان کے کچھ کام نہیں آئی۔ تو یہ دیکھیں، یہ واقعہ تو بیان ہو رہا ہے، اس میں آپ دیکھیں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، ان کا عذاب آ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون پہ عذاب الہی آیا۔ تو بہرحال اس میں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس میں اس کا موضوع بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کرے گا، اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہو کے رہے گا، خواہ کہ وہ فرعون وقت ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا معاذ اللہ اندازہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب، تمام عذاب اور اس کی پکڑ سے ہم بے فکر ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف ہمارا دھوکہ ہے اور اس کا ہم شکار ہو چلے ہیں۔ اللہ کی قوت اور طاقت اور تمام صفات کو ہم یعنی جو ہے ہم نے صرف نظر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس پہ بھی ہمارا بھروسہ نہیں ہے، ہم حرام قبول کر لیتے ہیں، حرام کی دولت کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سوچنے اور سمجھنے کی ہیں صاحب کرام۔ تو جناب یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس میں یعنی سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ ثابت ہو جاتا ہے۔
تو بہرحال اور بھی ساتھ ساتھ نقاط ہیں وہ ساتھ ساتھ آتے رہیں گے. میں تھوڑی سی تلاوت یہ آپ کو میں نے شروعات تو کر دی ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی نشانیاں دے کے اور اپنے احکامات دے کے میں نے بھجوایا. وہ ظاہر ہے کہ ہر پیغمبر جو ہے اللہ کی نشانیاں لے کے آتا ہے، یعنی آیات، احکامات اور واضح دلائل جو ہیں. خاص طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو معجزات یعنی تبلیغ کے لیے معجزات عنایت فرماتا ہے، بلکہ یہ بات ضرور نوٹ کریں کہ اللہ کی سنت کریمہ یہ ہے کہ معجزات کی بجائے دلائل سے مخلوق کو قائل کیا جائے. جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کوہ صفا پہ چڑھے، انہوں نے کوئی معجزہ تو نہیں دکھایا. ٹھیک ہے معجزات ان کے ہیں بے شمار، لیکن تبلیغ کے لیے انہوں نے یہ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ عادت کریمہ نہیں ہے سوائے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کہ بن مانگے قوم کی بن مانگے معجزہ دکھا دیا جائے. صرف موسیٰ علیہ السلام کو تھا. باقی آپ دیکھ لیں حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا. حضرت یعنی بعض معجزات دیے گئے ہیں بعد میں، اور وہ جو ہے مثال کے طور پہ قوم صالح جو تھی، قوم سمود، ان کو معجزہ ان کے مطالبے پر دکھایا گیا، انہوں نے نہیں مانا تو بس وہ غرق ہو گئے. تو کسی پیغمبر کا آپ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ثابت نہیں ہے کہ پیغمبر جب دعوت پیش کرتا ہے تو پہلے معجزہ دکھاتا ہے، سوائے یہاں یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ اللہ تعالیٰ. لیکن جو قانون الہی ہے وہ عام یہی ہے کہ دلائل کی بنیاد پہ دعوت ہوتی ہے ہر پیغمبر کی. تقریباً 600 سال جو ہے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، کوئی معجزہ نہیں ہے قرآن میں ان کا. یعنی آغاز میں بعض پیغمبروں کے اس میں معجزے دکھائے گئے ہیں طلب کرنے پہ، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر میری اس وقت نظر میں صرف حضرت وہ ہیں صالح علیہ السلام ہے قوم سمود کے، باقی تو کوئی ایسا نہیں ہے واقعہ. لیکن بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اصل جو ہے دلیل کے بنیاد پہ ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہے عام طور پہ کہ بھئی کوئی اللہ کا ولی ہوگا تو اس کی کرامت ہونی چاہیے، یا وہ ہوا پہ اڑے یا پانی پہ چلے یا آگ میں ہاتھ ڈالے تو آگ اسے کچھ کہے نہیں. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری یعنی ایک ذہنیت بن چکی ہے کہ ایک پیر فقیر کے بارے میں تذکرہ کریں گے تو ان کی کرامات کا بھی تذکرہ کریں گے، یعنی کرامت دیکھنا چاہیں گے کہ بھئی اس کی کوئی کرامت بھی ہے. قرآن سے بڑا معجزہ کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں اللہ کی یہ مضمون اب طویل ہو جائے گا لیکن میں اس میں نہیں جا رہا ابھی. بہرحال میں اپنے مضمون کو سمیٹتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا کس کے پاس؟ الی فرعون و حامان و قارون. حامان، قارون اور فرعون کے پاس. فقالوا ساحر کذاب. اب دیکھیں کیا ہوا، یہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے. یہ ایک 2 تمغوں کا ہار پہنا دیا گیا کہ بھئی جھوٹا ہے اور وہ جادوگر ہے. بہرحال یہ یعنی ایسا ہوتا ہے صاحب کرام. ایک تو یہ مال و دولت، میں ضمنی طور پہ عرض کروں، یہ مال و دولت بہت بڑی آزمائش ہے، اور یہ اعلیٰ عہدے اور رتبے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے بہت سی رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں. یعنی دنیاوی حیثیتیں اور یہ مال اور دولت اور عہدے اور آپ کی اونچی شان، یہ اکثر اوقات روک لیتی ہے انسان کو قرب الہی سے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. تو بہرحال اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن عام طور پہ
جو تکذیب ہوئی ہے، قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ جو تکذیب ہوئی ہے وہ خوشحال طبقے نے کی ہے، پیغمبر کی جو تکذیب ہوئی ہے، اس کی مخالفت ہوئی ہے، وہ وہاں کے خوشحال طبقے نے کی ہے، قرآن اس پہ شاہد ہے۔ فلما جاءہم من عندنا بالحق، فلما جاءہم جب آئے وہ ان کے پاس حق لے کے میری طرف سے، تو فرعون نے حکم جاری کر دیا، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، تو فرعون نے حکم دیا کہ بھئی قتل کرو ان کے لڑکوں کو، ابناء الذین آمنوا، مومنوں جو مومن ہیں ان کے بچوں کو قتل کرو، اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دو خدمت کے لیے۔ وما قید اب یہ کیوں انہوں نے کیا، یہ وہی آپ کو میں نے وجہ بتائی تھی کہ ان کی جو قوت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ بعض واقعات اسرائیلیات میں کچھ اور واقعات ہیں، لیکن جو ہے وہ یہی ہے، وما قید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی تدبیر جو تھی وہ گمراہی میں تھی، یعنی بے سود تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو اب فرعون نے دیکھا ان کا یعنی یہ ایک پورا واقعہ ہے، لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں جو ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی بیان کرتا ہے اور اسی لحاظ سے بیان کرتا ہے، یعنی یہاں وہ معجزے اور ایسا تذکرہ نہیں ہے، اور لیکن یہاں یہ ہے ضرور کہ قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں قتل کروں موسیٰ کو اور یہ اپنے رب کو پکارے، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض فساد، میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے دین کو یہ تبدیل نہ کر دے یا زمین میں فساد نہ برپا کر دے۔ ظاہر ہے ان کا ایک دین تھا جو باطل تھا، جو مشرکانہ نظام تھا، وہ اسی کو حق سمجھتے تھے، اور فرعون اور آل فرعون، تو وہ کہتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے یہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا زمین میں، یعنی فساد کا مطلب یہ ہے جھگڑا وگڑا ہوگا، لوگ مسلمان ہو جائیں گے، پھر ہم آپس میں جھگڑیں گے۔ تو اس نے کہا کہ قتل کی اجازت مانگی، یعنی مشورہ مانگا، ضرونی، چھوڑو مجھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، کہ میں تو پناہ میں ہوں، انی عصت، میں پناہ میں ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں، ہر متکبر سے جو یقین نہیں رکھتا یوم حساب سے۔ یہاں ایک ہمارے لیے ایک تسلی بخش یہ جملہ ہے کہ ہر مسلمان مومن وہ داعی الحق ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، اسے مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ اگر وہ چاہے، وہ ایک الگ، یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہو، جو بھی نقصان ان کے لیے لکھ دیا ہو، نقصان تو نہیں ہوتا، بہرحال آزمائشیں ہوتی ہیں، تو آزمائش میں سب کچھ آتا ہے، لیکن ایک اس میں بات یہ ہے کہ مومن کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، باطل پہ نہیں ہوتا۔ باطل جتنا ہی طاقتور ہو وہ ہو تو، لیکن اس سے مومن مرعوب نہیں ہوتا۔ تو یہاں فرعون تھا، فرعون وقت تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو پناہ میں ہوں بھئی، انی عصت بربی وربکم، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں ہوں، ہر متکبر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو یوم حساب پہ یقین نہیں رکھتا۔ یہاں ایک اور نقطہ میں عرض کر دوں آپ کو، یہ فرعون کو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن آج دیکھیں ہماری قوم بھی متکبر بنی بھی ہے، اور اس کا بھی یوم حساب پہ ایمان نہیں ہے۔ اور میں اگر وہ شعر آپ کو سنا دوں نا تو تھوڑی سی مزید آسانی ہو جائے گی۔ مولانا روم کا ہے نا کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را ولیکن او راعون بودو ما راعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اسباب تھے، میرے پاس اسباب نہیں ہیں۔ اصل میں جو خرابی کا باعث ہے وہ
تکبر کی روش اختیار کر لینا ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہو وہ متکبر ہے۔ ہم تو اب یہ دیکھیں، مثال کے طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا۔ عام طور پہ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم یہ مضمون، اس مضامین کو اپنے لیے لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ اب دیکھیں یہ جملہ فرعون کے لیے ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، آیت نمبر 27۔ قال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو، لیکن وہ فٹ آتا ہے ہماری قوم پہ، کیونکہ یہ بھی متکبر قوم ہے، ہم بھی متکبرین ہیں۔ سامنے کرام، اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تکبر اور کیا ہے کہ آپ اپنی رائے کو بڑا سمجھیں، اپنی رائے کو فوقیت دیں، اللہ کے حکم کو کم تر سمجھیں، معاذ اللہ۔ یہ تکبر ہے سامنے کرام، اور یہی تکبر فرعون نے بھی کیا تھا، وہی تکبر ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور اس میں دوسرا جملہ ہے لا یؤمن بیوم الحساب، جو ایمان نہیں رکھتا یوم حساب پہ۔ تو بہرحال سامعین کرام، میں تلاوت اور ترجمہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ وقت ذرا کم ہے۔ وقت ملا تو پھر اور کچھ ایک آیت پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ ترجمہ سنا دیں۔ بلقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا وسلطان مبین، اور یقیناً ہم نے بھجوایا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور واضح دلائل کے ساتھ، الی فرعون وہامان وقارون، فرعون، حامان اور قارون کی طرف، فقالوا ساحر کذاب، انہوں نے کہا کہ یہ تو جھوٹے ہیں اور ساحر جادوگر ہیں اور جھوٹے ہیں۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب وہ آئے بالحق، حق کے ساتھ، من عندنا، میری جانب سے، تو فرعون نے حکم جاری کر دیا، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ،
قالو کہا اس نے اقتلوا قتل کرو ابناء الذین بچوں کو الذین آمنوا معہ جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں واستحیوا نساءہم اور ان کے عورتوں کو زندہ چھوڑ دو وما کید الکافرین الا فی ضلال اور کافروں کی جو تدبیر ہوتی ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ کہا فرعون نے ذرونی چھوڑو مجھے اقتل موسیٰ قتل کروں میں موسیٰ کو ولیدع ربہ یہ اپنے رب کو پکار لے یعنی بچاؤ کے لیے انی اخاف ان یبدل دینکم میں ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دیں او ان یظہر فی الارض فساد یا زمین میں فساد نہ پھیلا دیں۔ وقال موسیٰ انی عصت بربی وربکم موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ لیتا ہوں میں پناہ میں ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب ہر متکبر جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا۔ یہاں ایک نقطہ نوٹ کر لیں کہ جو متکبر ہوگا وہ یوم حساب کو پر یقین نہ رکھنے والا ہوگا۔ دیکھیں تکبر جنم لیتا ہے یعنی تکبری سے یہ باقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تکبر شیطان نے کیا تو پھر وہ بن گیا ابلیس بن گیا۔ وہ اس فارسی کا ایک وہ بھی ہے نا کہ عزازیل را تکبر را عزازیل خوار کرد یعنی تکبر اصل جو چیز ہے سامنے کرام کہ تکبر ایک بہت بڑی خرابی ہے۔ عام طور پہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کی وضاحت کروں کہ تکبر ہے کیا۔ اپنی رائے کو فوقیت دینا، دوسری رائے کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ تکبر یعنی بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اب رب کے سامنے رب کا تکبر یعنی اللہ کے سامنے جو ہم اپنے رائے کو بڑا سمجھتے ہیں، ظاہر ہے سامنے کرام یہ ماحول سارا ایسا ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کو کم سمجھتے ہیں، بلکہ آج کل تو بہت ہی حقارت سے ہم دیکھتے ہیں، عملی طور پہ حقارت سے دیکھتے ہیں، اور اس پر عمل کرنا ہماری روش نہیں ہے۔ احکامات الہی کو ترجیح دینا، فوقیت دینا، اس کو بڑا سمجھنا، اس کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے سامنے کرام۔ اور قرآن کو تو آپ دیکھ لیں کس طرح ہمارا یعنی ایک سلوک ہے کہ ہم نے قرآن کو تو بالکل ہی ترک کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، قرآن کیا ہے؟ یہ زندگی گزارنے کے احکامات ہیں، ہم نے اس کو تلاوت تک محدود کر دیا ہے۔ حسن قرات کی بڑی بڑی محفلیں ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، حسن قرات کی، اور پھر اسی طرح نعت کی محفلیں ہوتی ہیں۔ یعنی جو چیز جس کے لیے ہے اس کے لیے ہم نہیں استعمال کر رہے، بس قرآن کے الفاظ کو ہم نے ایک بہت بڑا کام حسن قرات دیکھیں، یہ قومی سطح پہ ہوتی ہیں مقابلے، بین الصوبائی حسن قرات، اور پھر یہ جو ہے ساری مرکزی سطح پہ اور یہ حسن قرات کے مقابلے ہوتے ہیں۔ میں اس کا مخالف تو نہیں ہوں معاذ اللہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے تو محدود کر لیا ہے، اس کو قرآن کو آپ نے محدود کر لیا ہے حسن قرات تک۔ اور آپ دیکھیں کس طرح تجوید سے اور مختلف قسم کی قراتوں سے آپ لوگوں کو سناتے ہیں کہ یہ فلانی قرات ہے، فلانی قرات ہے، بس تھوڑی سی لوگ واہ واہ کریں آپ کی بس۔ تو یہ ہمارا سارا من حیث القوم ایک رویہ جو ہے وہ متکبرانہ رویہ ہے، یہ بالکل واضح الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور یہ قومی سطح پہ بھی نہیں ہے، یہ تو شروع ہوتا ہے انفرادی سطح پہ، خاندان کی سطح پہ۔ آپ دیکھ لیں
کہ ہمارا رویہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے متکبرانہ ہے۔ بیوی صاحبہ جو ہیں وہ اپنی رائے کو اہمیت دیتی ہیں، وہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتی کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، نہ شوہر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ دونوں اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، بلکہ سارا معاشرہ، یہ تمام کاروبار، یہ سارا حساب کتاب، ہمارا رہن سہن، اس میں کوئی للہیت تو نہیں ہے، یہ تو فرعونیت ہے۔ کیا ہے؟ فرعونیت۔ فرعون نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ شروع کر دیا۔ ہم بھی عملاً قرآن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے رسول کی تعلیمات کا عملاً مذاق اڑا رہے ہیں کہ نہیں، اسوہ رسول نہیں، ہماری اپنی مرضی ہے، میری مرضی ہے داڑھی منڈواؤں یا داڑھی چھوڑوں، کسی کا اس میں کیا کام ہے، کسی کا کیا رول ہے، میں کالا خضاب لگاؤں گا اگرچہ پیغمبر نے منع کیا ہے مثال کے طور پہ۔ یہ میں ویسے ہی ایک بات کہہ رہا ہوں، لیکن سارا رویہ ہمارا ایسا ہے، غلط ہے، یعنی متکبرانہ روش ہے، ہم اسے کہتے ہیں متکبرانہ روش۔ تو ذرا سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ اور اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ We sent Moses with our signs and a clear authority إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ to Pharaoh, Haman, and Qarun, but they said a lying sorcerer. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Then, when he came to them with the truth from us, they said, kill the sons of those who have believed with him, and spare their daughters. But the scheming of the unbelievers can only go astray. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. Pharaoh said, leave me to kill Moses and let him appeal to his Lord. I fear he may change your religion or spread disorder in the land. وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. Moses said, I have sought the protection of my Lord and your Lord from every tyrant who does not believe in the day of account. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔